سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. کل کی موسٹ ماڈرن سائنٹیفک دنیا میں ہر لکھا پڑھا شخص کوالٹی کانشیس بن گیا ہے. ہر چیز میں اس کو کوالٹی چاہیے. لباس میں کوالٹی، جوتوں میں کوالٹی، گھر بنے تو ہر میٹیریل میں کوالٹی، ہر چیز میں لوگ کوالٹی کا خیال رکھتے ہیں. اچھی کوالٹی کی چیز کو زیادہ قیمت دے کر خریدتے ہیں. چنانچہ جو فیکٹریوں والے لوگ ہیں وہ اپنے مینیجر کو کہتے ہیں کہ ہمیں کوالٹی پروڈکٹ چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے ڈپارٹمنٹ بنا دیے، کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ. اب سوچئے کہ ہم لوگوں نے چند ٹکوں کے عوض میں اگر کوئی چیز خریدنی ہو تو ہم کوالٹی مانگتے ہیں. اللہ رب العزت جس نے اپنی رضا، اپنی لقاء، اپنی جنتوں کو بندے کو دینا ہے، وہ بھی تو اس بدلے میں عمل کی کوالٹی مانگتے ہیں کہ میرے بندے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن. موت اور حیات کو پیدا اس لیے کیا کہ آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین کوالٹی کے عمل کرتا ہے. تو ایک ہے عمل کرنا، یہ بھی ضروری ہے، اور دوسرا ہے عمل کو کوالٹی کے مطابق کرنا، بہترین عمل کرنا، یہ بھی مطلوب ہے. حال کی کوالٹی کو کیسے بڑھائیں، اس کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک قول ہے. اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں کی زینت کو 6 اعمال میں رکھا ہے. سب سے پہلے کہ نعمت کی زینت شکر ادا کرنے میں ہے. جس شخص نے نعمت کا شکر ادا کر دیا اس نے اپنے عمل کو مزین کر لیا. ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی بے انتہا نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم اس سے اندازہ لگائیے کہ انسان کے اندر دماغ سے جو پیغامات سب اعضاء میں جاتے ہیں اس وائرنگ کو نرو سسٹم کہتے ہیں. اتنی نروز ایک بندے کے اندر استعمال ہوئی ہیں. بک آف میڈیسن میں یہ لکھا ہے کہ اگر بندے کی ایک نرو کو دوسرے سے جدا کر کے سب کو آپس میں گانٹھ باندھیں تو اتنی ہیں کہ 2 مرتبہ ایکویٹر کے گرد چکر لگ سکتا ہے. پوری دنیا کا 2 مرتبہ چکر لگ سکتا ہے. اتنی نروز ایک بندے میں استعمال. اب جس بندے میں اتنی وائرنگ استعمال ہوئی ہے، یا اللہ رب العزت کی نعمتوں کا ہمیں تو احساس ہی نہیں کہ کون کون سی نعمتیں ہیں. چھوٹی سی مثال، ہمارے ہاں بیرون ملک سے ایک ڈاکٹر صاحب آئے. ہم نے انہیں کھانا کھلایا. آپ آرام کیجیے، بستر لگا ہے. وہ بستر کے اوپر دیوار کے ساتھ اوٹ لگا کر بیٹھ گئے. ہم نے سوچا چند معمولات کریں گے پھر اس کے بعد سو جائیں گے. جب صبح تہجد کے وقت آ کے دیکھا تو وہ اسی طرح بیٹھے سو رہے تھے. تو پوچھا کہ آپ لیٹے نہیں؟ کہنے لگے کہ مجھے ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے میں لیٹ کے سو نہیں سکتا. انسان جب کھانا کھاتا ہے تو کھانے کی جو نالی ہے اس کے اندر ایک نان ریٹرن ویلو لگا ہوتا ہے جو کھانے کو اندر تو جانے دیتا ہے، باہر نہیں نکلنے دیتا. تبھی تو کوئی بندہ کھانا کھا کے سر کے بل الٹا کھڑا ہو جائے تو کھانا منہ سے باہر نہیں آئے گا. لیکن میرا وہ ویل لیک ہو گیا ہے. میں کھانا کھانے کے بعد اگر لیٹ جاؤں تو جو اسٹامک میں ہوتا ہے سب منہ کے راستے باہر آ جاتا ہے.
پچھلے 7 سال گزر گئے میں لیٹ کر سونے کی نعمت سے محروم ہوں، کیونکہ کہنے سے پہلے ہم نیند کو تو نعمت سمجھتے تھے، لیٹ کر سونا بھی تو ایک نعمت ہے۔ پھر ہم نے ریسرچ شروع کی تو پتہ چلا کہ کتنے جاندار ایسے ہیں جو لیٹ کے نہیں سوتے۔ زراف ایک جانور ہے، اونٹ کی طرح اونٹ ایسا قد ہوتا ہے، اس کے سونے کا طریقہ کہ وہ درخت کی کسی تنے کے اوپر اپنا سر رکھ دیتا ہے اور کھڑے کھڑے سو جاتا ہے، کھڑے کھڑے سو جاتا ہے۔ کتنے اور جاندار ایسے ہیں جو کھڑے کھڑے سوتے ہیں۔ لیٹ کر سونا یہ بھی تو ایک نعمت ہے نا، ہمیں اس نعمت کا بھی ادراک نہیں تھا۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ آسمان کے ستاروں کو گنا جا سکتا ہے، زمین کے ذرات کو گنا جا سکتا ہے، ساری دنیا کے سمندروں کے پانی کے قطروں کو تو گنا جا سکتا ہے، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں ہیں تم انہیں گن بھی نہیں سکتے۔ تو ان گنت نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اب حق بنتا ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ نعمتوں کا شکر ادا کرنا کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک تو زبان سے اللہ رب العزت کی تعریف کرے۔ آج کوئی بندہ کوک اور پیپسی کی بوتل پیش کر دے تو اس کو بھی تھینک یو کہہ دیتے ہیں، اور جس پروردگار نے پیدا کیا، جس پروردگار نے دسترخوان پر اتنی نعمتیں بخشیں، پورا کھانا کھا لیتے ہیں، کھانے کی دعا پڑھنی ہمیں یاد نہیں ہوتی۔ تو ہم نے اللہ کا کیا شکر ادا کیا؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایک ہے زبان سے اللہ کی تعریفیں کرنا، الحمدللہ جس نے کہہ دیا گویا اس نے نعمت کا شکر ادا کر دیا۔ لیکن دیکھا یہ ہے کہ زبان سے بھی تعریف کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک صاحب کو ہم جانتے ہیں، ان کو اللہ نے اتنا اچھا کاروبار دیا کہ اگر وہ اپنے علاوہ 40 فیملیز کو سپورٹ کرنا چاہیں تو آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اتنا کھلا رزق اللہ نے دیا۔ ایک موقع پر اس آدمی نے پوچھا سنا ہے کام کیسا ہے؟ کہنے لگے بس گزارا ہے۔ سن کے اتنی حیرت ہوئی کہ یا اللہ، جس شخص کا رزق اتنا کھلا کہ یہ 40 فیملیز کو سپورٹ کر سکتا ہے، کیوں اس کی زبان سے تعریف ادا نہیں ہوتی؟ حق تو یہ بنتا ہے کہ وہ یوں کہتے میں اپنے اللہ کے قربان جاؤں، اس نے مجھے میری اوقات سے بہت بڑھ کر عطا کیا ہے، میں تو ساری زندگی سجدے میں سر ڈال کے پڑا رہوں، میں تو اپنے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتی۔ مگر ایسے الفاظ کہنے ذرا مشکل ہوتے ہیں، عام طور پر تو یہی کہ جی بس گزارا ہے۔ تو نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے سامنے اللہ رب العزت کا تذکرہ ہو تو خوب تعریف کریں اللہ کی، جی بھر کے تعریف کریں۔ ماں بیٹے کی تعریف کرتے نہیں تھکتی، بیوی خاوند کی تعریف کرتے نہیں تھکتی، تو بھائی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے کیوں تھک جاتے ہیں؟ ہمیں خوب تعریف کرنی چاہیے۔ عام طور پر دیکھا کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ کوئی اچھا کام ہو تو کریڈٹ خود لیتا ہے، اور غلطی ہو تو دوسرے کے سر پہ تھوپ دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک صاحب انٹرویو دینے کے لیے گئے اور انٹرویو میں کامیاب ہو گئے۔ آپ پوچھیں بھائی کیا بنا؟ وہ جی اس نے یہ سوال پوچھا تو میں نے یہ جواب دیا، اس نے یہ کہا تو میں نے سوچ کے یہ کہا، اب میں ہر جواب میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو کریڈٹ خود لے رہا ہے۔ اور اگر یہی نوجوان ریجیکٹ ہو کر آ گیا، پوچھیں بھائی کیا بنا؟ کہے گا جی اللہ کی مرضی۔ بھائی جب نوکری ملی تھی تب اللہ کی مرضی نہیں تھی؟ اس وقت کیوں اللہ کا نام یاد نہیں آیا؟ تو سچی بات ہے کہ نعمتیں تو ہم لینا چاہتے ہیں
لیکن ان کا شکر ادا کرنا ہمیں نہیں آتا، تو یہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہت حکمت بھری باتیں لکھی ہیں الحکم کے نام سے۔ یوں لگتا ہے کہ گویا اس امت کے وہ لقمان حکیم تھے۔ وہ ایک جگہ فرماتے ہیں فَلَّمْ يَشْكُرِ النِّعَمَ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِزَوَالِهَا، جو شخص نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اس نعمت کو واپس لے جانے کے لیے پیش کر دیتا ہے، اللہ اس کو لے لیجئے، مجھے نہیں چاہیے، I don't need it۔ مَن لَّمْ يَشْكُرِ النِّعَمَ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِزَوَالِهَا وَمَن شَكَرَهَا فَقَدْ قَيَّدَهَا بِإِقَالِهَا، اور جس نے نعمت کا شکر ادا کیا اس نے نعمت کو نکیل ڈال کے اپنے پاس رکھ لیا۔ تو جو شخص نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا وہ نعمت کو واپس جانے کے لیے پیش کر دیتا ہے، اور جو نعمت کا شکر ادا کرتا ہے وہ اس کو نکیل ڈال کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الشکر قید الموجود وصید المفقود، کہ شکر جو موجود ہے اس کی قید ہوا کرتی ہے، اور جو نہیں موجود اس کا صید، اس کا شکار ہوا کرتی ہے۔ شکر ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے بہت زیادہ نوازتے ہیں، تو ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ گھر پہ نظر پڑے الحمدللہ، بیوی بچوں پہ نظر پڑے الحمدللہ، کام کاروبار پہ نظر پڑے الحمدللہ، آئینہ دیکھیں الحمدللہ۔ اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہیں جو بن مانگے اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما دی، اور بنیادی نعمتوں میں سے ایسی نعمتیں جو ہم ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے اللہ نے وہ بھی عطا فرما دی۔ سوچئے، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اوپر نعمت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانی شکل میں پیدا فرمایا، یہ بھی اس کی ایک نعمت ہے، ہمارا حق نہیں بنتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کا احسان۔ پھر اس کے بعد اللہ نے نبی علیہ السلام کی امت میں سے پیدا کیا، یہ بھی اللہ کا احسان۔ تو کتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ یاد رکھیے، جو پروردگار نعمتوں کو دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتوں کو لینا بھی جانتا ہے۔ اگر ہم نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے تو یہ نعمتیں ہم سے واپس لے لی جائیں گی۔ کتنے لوگوں کو دیکھا، حضرت دعا کریں، ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج تو سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی بن جاتی ہے۔ ہاں، جب نعمتیں دی تھی کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا، کتنا اللہ کے جو غریب لوگ تھے، جو حقدار لوگ تھے، کتنا ان کی مصیبتوں میں ان کی مدد کی تھی۔ اس وقت تو ہمیں نہ سورج چڑھنا یاد تھا، نہ سورج کا غروب ہونا یاد تھا، نشہ تھا دولت کا۔ جب چھن جاتی ہے پھر کہتے ہیں جی کہ اب پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ عقل مند انسان وہ جو نعمتوں کی موجودگی میں نعمتوں کی حفاظت کرے، نعمتوں کی موجودگی میں نعمتوں کا شکر ادا کرے تو وہ نعمت اس کے پاس پھر ہمیشہ کے لیے رہتی ہے۔ تو فرمایا کہ نعمت کی زینت شکر ادا کرنے میں ہے، اور دوسرا فرمایا بلا کی زینت صبر کرنے میں ہے۔ ہر انسان اس دنیا میں آزمایا جاتا ہے، اور یقین کریں کہ سب سے زیادہ آزمائش انہی پر آتی ہے جو زیادہ مقرب ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الناس اشد بلا، ان لوگوں پر سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، انبیاء پر، پھر جو ان سے زیادہ مشابہت رکھنے والے، جو ان سے زیادہ مشابہت رکھنے والے۔ تو بلائیں تو آتی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے خود بلا مانگی ہو۔ آپ حیران ہوں گے کہ بلا تو کوئی نہیں مانگتا، مگر ممکن ہے کہ ہم نے مانگی ہو اور ہمیں ملی ہو۔ کیسے؟
کہ ہم نے تو دعا مانگی اللہ قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر کا جام عطا فرما دینا. اب دعا تو ہم نے یہ مانگی اور قبول بھی ہو گئی، مگر عمل تو اس قابل ہے نہیں. تو ہوگا کیا کہ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ اس بندے پر کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت بھیج دیتے ہیں. اگر وہ بندہ اس پر صبر کر لیتا ہے، اس صبر کو بہانہ بنا کر اللہ اس کو وہ مرتبہ عطا فرما دیتے ہیں. تو اس لیے مشکلات کے اوپر فوراً بے صبری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. یہ دنیا ہے ہی مسائلستان. کون سا بندہ ہے جس کے پاس مسئلے نہیں؟ دری دنیا کسیب غم نہ باشد اگر باشد بنی آدم نہ باشد. اس دنیا میں کوئی بے غم نہیں، اگر کوئی ہے تو پھر وہ بنی آدم نہیں ہے. تو ہر بندے کے ساتھ مسئلے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ مسئلہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ ایکسپیکٹیشن غلط ہے. اگر کبھی ایسا ہو کہ کسی بندے کو مسئلہ کوئی بھی نہ ہو تو وہ پریشان ہونے والی بات ہے. اس لیے کہ دنیا میں تو مسئلے ہوں گے. ہاں، وہ جگہ جہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کا نام جنت ہے. اس میں داخل ہوتے ہی انسان کہے گا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، حزن چلا گیا. تو دنیا میں تو واسطہ ہے ہمیں اس کے ساتھ. اس لیے اگر کوئی مصیبت پریشانی آئے انسان اس کے اوپر صبر کرے. ہمارے بزرگوں نے ایک عجیب بات لکھی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فکرہ اکثر استعمال کرتے تھے، بولتے تھے، ایک دوسرے کو سناتے تھے. فرماتے تھے کہ استقبال المصائب بالتجمل ومواجہۃ النعم بالتذلل. اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرے تو عاجزی سے اس کا استقبال کرے، اور اللہ رب العزت اگر بلائیں بھیجیں تو صبر کے ساتھ اس کا استقبال کرے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے مہمان ہیں. تو نعمت کا شکر ادا کرنا یہ زینت ہے عمل کی، اور بلا پہ صبر کرنا یہ بھی اس کی زینت ہے. بے صبری سے بلا نہیں ٹلتی، اس عمل پر جو اجر ملتا ہے وہ اجر ضائع ہو جاتا ہے. اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب عطا فرماتا ہے. تو ہمیں صابر بن کر زندگی گزارنی چاہیے. تیسری چیز فرمایا کہ محسن کی زینت احسان نہ جتلانے میں ہے. اگر ہم کسی پر احسان کریں تو پھر احسان کو نہ جتلائیں. ہمارے بزرگوں نے کہا نیکی کر دریا میں ڈال. اس کا معنی یہی ہے کہ نیکی کرو اور بھول جاؤ. مگر عجیب بات ہے کہ نیکی ہمیں نہیں بھولتی، برائی کریں وہ بھول جاتی ہے. پرانا کسی پہ کوئی احسان کیا ہوگا یاد ہوگا، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسرا بندہ ہمارے سامنے تعریف کرے کہ ہم نے اس کے ساتھ بھلا کیا. اس لیے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. تم احسان جتلا کر اور اذیت جو ہے اذیت نہ پہنچاؤ، اپنے عمل کو تم باطل مت کرو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں اور اللہ سے صبر کا اجر مانگیں. اور اگر کسی کے اوپر ہم احسان کریں کسی بھی معاملے میں تو بس اللہ کے لیے، پھر اس احسان کو بھول جائیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک دروازے پر کھڑے تھے، مگر دھوپ کے اندر سائے میں نہیں کھڑے تھے. ایک شاگرد کا گزرنا ہوا. اس نے کہا کہ حضرت آپ دیوار کے سائے میں آ جائیں. تو فرمایا کہ میں نے صاحب خانہ کو قرض حسنہ دیا تھا، آج اس نے واپسی کا وعدہ کیا، میں لینے آیا ہوں. اب میں اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہو کر اتنا فائدہ بھی اٹھانا پسند نہیں کرتا. اتنا بے غرض ہو کر اللہ کے لیے وہ عمل کیا کرتے. صحابہ لانم عمل کو چھپاتے تھے. چنانچہ اگر کسی بندے کو دیکھتے کہ اس کی ہمیں مدد کرنی ہے تو چیزیں خرید کر رات کے وقت ان کے دروازے کو کھول کر اندر وہ گٹھڑی ڈال دیتے تھے اور بتا دیتے تھے پیغام کہ یہ آپ کے لیے ہے،
اس کو یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ یہ رکھنے والا دینے والا کون ہے۔ سیدنا عمر الخطاب لانو ایک مرتبہ آئے ابوبکر صدیق لانو سے ملنے کے لیے، دور صدیقی ہے۔ ابوبکر صدیق لانو نے ایک جگہ پر نام لکھے ہوئے تھے جو معاشرے کے ہینڈی کیپ لوگ تھے، بیمار تھے، نادار تھے، معذور تھے، اور پھر جس نے ان کی خدمت اپنے ذمہ لی ان کے نام بھی لکھے ہوئے تھے۔ ایک جگہ پر ایک بوڑھی عورت کا نام تھا، آگے جگہ خالی تھی، تو عمر لانو نے اس کے مکان کا پتہ کر لیا کہ کس محلے گلی میں، کہ ان کی خدمت میں کروں گا۔ اگلے دن فجر پڑھ کے وہ چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اماں میں آپ کی خدمت کے لیے۔ اس نے کہا بیٹا خدمت کرنے والا آیا تھا اور خدمت کر کے چلا گیا۔ اب اگلے دن عمر فاروق لانو فجر سے پہلے وہاں گئے، پھر یہی جواب ملا۔ پوچھا کہ اماں وہ کون ہے، کہ نہ میں نے کبھی نام پوچھا نہ اس نے بتایا۔ قد کاٹ کیسے ہے، میں نے کبھی اس کی شکل ہی نہیں دیکھی۔ وہ آ کے کہتا ہے پردہ کر لیں تو میں کمرے میں چلی جاتی ہوں، وہ میرے گھر میں جھاڑو دے دیتا ہے، پانی بھر کے لاتا ہے، جو کرنے کے کام وہ کر دیتا ہے، جاتے ہوئے بتا دیتا ہے کہ میں جا رہا ہوں تو میں باہر آ جاتی ہوں، میں نے کبھی اس کی شکل تک نہیں دیکھی، نام تک کا نہیں پتا۔ عمر فاروق لانو بڑے حیران، اور وہ بھی پھر عمر فاروق تھے، کہنے لگے اچھا میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ اگلے دن عشاء کی نماز پڑھی اور اس عورت کے گھر کے دروازے کے قریب آ کر چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب رات گہری ہو گئی، سناٹا چھا گیا، لوگ نیند کی آغوش میں چلے گئے، وہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس بڑھیا کے دروازے کے قریب آیا۔ تو عمر فاروق لانو نے کھڑے ہو کر پوچھا من انتا، کون ہے؟ تو جواب میں ابوبکر صدیق لانو کی آواز آئی، میں ابو بکر ہوں امیر المومنین۔ رات کے وقت اس بڑھیا کی خدمت کے لیے آپ آتے ہیں اور آپ نے لسٹ میں اپنا نام بھی نہ لکھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور ساتھ انہوں نے یہ دیکھا کہ ابوبکر صدیق لانو نے جوتے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے۔ تو امیر المومنین جوتے تھے نہیں یا پہن کے نہیں آئے؟ تو صدیق اکبر نے جواب دیا کہ میں نے جوتے گھر ارادتاً اتار دیے، رات کا وقت ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، میں نہیں چاہتا میرے جوتوں کی آواز سے کسی کی نیند میں خلل آ جائے، ننگے پاؤں آ رہا۔ اللہ کے لیے عمل کرتے تھے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے بہت خوبصورت اور نازک بدن تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کو نہلانے والے نے دیکھا کہ ان کے کندھے کے اوپر نہ کالا نشان ہے۔ گھر والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتا دی ہمیں نہیں پتا یہ نشان کیسے پڑا۔ جب دفنا دیا گیا، ایک ہفتہ گزرنے کے بعد جو بوڑھے تھے، معذور تھے، ان کے گھروں سے آواز آئی وہ کہاں گیا جو رات کے اندھیرے میں ہمارے گھروں میں پانی پہنچایا کرتا تھا۔ پتہ چلا کہ مشک بنائی ہوئی تھی، عشاء کے بعد مشک بھر کے لوگوں کے گھر پانی پہنچاتے تھے، اور ساری زندگی گھر والوں کو عمل کا پتہ نہ چلنے دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو محسن کی زینت احسان کو نہ جتلانے میں ہے۔ چوتھی بات، نماز کی زینت خشوع اور خضوع میں ہے۔ نماز تو انسان پڑھتا ہی ہے، مگر اس طرح پڑھے کہ بس اللہ رب العزت کی یاد ہی فقط دل میں ہو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ کیفیت حاصل ہو۔ اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھنا تو مرتبہ ہی کچھ اور ہے۔ آپ ذرا غور کریں، ایک من سونا ایک من ہوتا ہے، ایک من چاندی ایک من ہوتی ہے، ایک من لوہا ایک من، اور ایک من مٹی وہ بھی ایک من، سب کا وزن ایک من، مگر ایک من سونے کی قیمت کچھ اور ہے، چاندی کی قیمت کچھ اور ہے، لوہے کی قیمت کچھ اور ہے، اور مٹی کی قیمت کچھ اور ہے۔ ہم نے 4 رکعت پڑھی جتنے مسجد میں تھے، تو ہیں تو رکعتیں سب کی 4، مگر اللہ رب العزت کسی کی نماز کے اوپر سونے کا بھاؤ لگائیں گے، کسی پر چاندی کا بھاؤ لگائیں گے، کسی پر لوہے کا بھاؤ لگائیں گے، اور کسی کو مٹی کے بھاؤ بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔
حدیث پاک میں آتا ہے بعض نمازی ایسے ہوتے ہیں ان کی نماز پھٹے کپڑے کی طرح ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. تو نماز کی زینت خشوع اور خضوع ہے. آج عجیب بے ہمتی کا دور آ گیا کہ وہ لوگ جو سالک کہلاتے ہیں، ذاکر شاغل کہلاتے ہیں، دین کے شعبوں میں، دعوت میں، مدارس میں کہیں نہ کہیں لگے ہوتے ہیں، نفلیں پڑھنا ان کی عادت بھی ختم ہوتی جا رہی. چنانچہ فرض اور سنتیں نفل گم. حالانکہ ہمارے مشائخ اس لیے نفلوں کا اہتمام فرماتے تھے کہ اگر قیامت کے دن فرائض میں کوئی کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کی جاتی ہے کہ نوافل کو اس کی جگہ پر اللہ قبول فرما لیں گے. تو نفل چھوڑنے نہیں چاہیے، ضرور پڑھنے چاہیے، اس نیت کے ساتھ کہ میں 2 سجدے کر لوں. معلوم نہیں کس جگہ کا کیا ہوا سجدہ میرے اللہ کو پسند آ جائے، میں نہیں جانتا. اس لیے نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک تو ہے 5 نمازوں کے نوافل، اس کے علاوہ چاش، اشراق، چاش، اوابین، تہجد، پھر صلاۃ التسبیح. بہت سارے احباب کے پاس وقت ہوتا ہے مگر عادت نہیں رہی اتنا نفل پڑھنے کی. بدن کو اس کا عادی بنائیے. ہمارے اکابر نفلیں پڑھنے کے بہانے ڈھونڈتے تھے. ابھی وضو کیا، اور جی میں تحیۃ الوضو پڑھ رہا ہوں. مسجد میں قدم رکھا، جی میں تحیۃ المسجد پڑھ رہا ہوں. اصل میں تو بار بار اللہ سے ہم کلام ہونے کو دل چاہتا تھا، وہ نفلوں کو اس کے لیے بہانہ بنا لیا کرتے تھے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کہیں نہ کہیں تعلق پھنسا ہوتا ہے تو وہ کال کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، میں نے اس لیے کال کیا. اسی طرح اللہ والوں کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی بہانے ڈھونڈتے ہیں. کبھی شکر کے نوافل پڑھ رہے ہیں، کبھی قضاء حاجت پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ، اللہ رب العزت ان کو توفیق دیتے ہیں. دن رات میں سبحان اللہ سینکڑوں نوافل پڑھنے والے. ہم نے اپنی زندگی میں ایک ایسے بزرگ کو دیکھا جو فرض نماز کے ہر سجدے میں 21 مرتبہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی پڑھا کرتے تھے. 21 مرتبہ. اور ہم لوگ مشکل سے 3 مرتبہ. کبھی 3 سے زیادہ پڑھنے کا بھی خیال آیا. آج چھٹی ہے، فرصت ہے، جلد بازی بھی کوئی نہیں، کیوں نہ میں سجدے میں ذرا زیادہ اللہ کی تعریف کروں، اپنے اللہ کے گن گاؤں. ہمارا وہ جذبہ نہیں ہوتا، اس لیے بس 3 دفعہ پڑھا اور اللہ اللہ خیر کرے. تو محبت کا اظہار کریں، اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتے ہیں. نوافل بھی پڑھیں، لیکن نماز پڑھتے وقت ادھر ادھر سے توجہ بالکل ہٹ کٹ جائے اور ایک اللہ رب العزت کی طرف توجہ مرکوز ہو جائے. آج ہماری نمازوں کا حال اس طرح کا ہے کہ جیسے جہاز اڑتے ہیں نا، تو ایک صاحب سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور نیند آ گئی اور اونگ رہے ہیں. جب منزل پر پہنچے اور ہوائی جہاز نے نیچے رن وے پر پہیے لگائے تو جھٹکے سے آنکھ کھلتی ہے، اچھا آ گیا، منزل آ گئی. بالکل یہی کیفیت نماز پڑھنے والے کی. اللہ اکبر، اب اس کے بعد بس جھوم رہے ہیں. اور جب امام نے سلام پھیرا السلام علیکم، تو اب پہیے، اب فلائٹ نے لینڈ کر لیا، اب پتہ چلتا ہے جی نماز ختم ہو گئی. درمیان میں کیا تھا اللہ جان. حدیث پاک میں آتے ہیں قرب قیامت کی نشانی سب سے پہلے نماز کے خشوع کو اٹھایا جائے گا. تم دیکھو گے کہ مسجد لوگوں سے بھری ہوئی ہوگی، ان کے دل اللہ کی یاد سے خالی ہوں گے. آج کے دور میں اس جنس کی بہت کمی ہے، اور جو چیز کم ہو جائے خریدار اس کو زیادہ قیمت دے کے خریدا کرتے ہیں. تو آج کے دور میں جو بنا سنوار کے نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا تو ریٹ بھی بہت اونچا لگے گا، اللہ کے ہاں انعام بھی بڑا ملے گا. چنانچہ حضرت مولانا فضل الرحمان کریم مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ملنے کے لیے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گئے. عمر چھوٹی تھی، پڑھ کے فارغ ہوئے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ اشرف علی، جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پروردگار کے میرے رخسار کا بوسہ لے لیا. حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے. کسی نے پوچھا حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ فرمایا ہاں،
یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے قدموں پہ سر رکھ دیا، اب میرا سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے 2-3 نوجوان بیٹھے تھے، انہوں نے حور قصور جنت کی باتیں شروع کر دی۔ حضرت سنتے رہے، آخر پر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مجھ پر اپنی مہربانی کر دی تو میں اتنا عرض کروں گا، اللہ اپنے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ عطا فرما دی۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تذکرہ ہوا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے اگر نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت جانے کا مزہ ہی کیا آئے گا۔ وہ حضرات نماز کو انجوائے کرتے تھے۔ یہ خشوع خضوع اللہ سے مانگیں اور اس کی کوشش بھی کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بس ہم نے اللہ اکبر کہا تو بڑی توجہ بن جائے گی، نہیں، نماز کی توجہ خارج نماز میں بنانی پڑتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، نماز کی توجہ خارج نماز میں بنانی پڑتی ہے، پریکٹس پڑھنی پڑتی ہے، تب جا کر نماز کے اندر انسان کو توجہ مرکوز رکھنے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک آدمی نے اگر باکسنگ کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کبھی تو وہ دوڑ رہا ہے اور کبھی ایک چمڑے کا تکیہ بنا ہوا ہے اس کو مکے لگا رہا ہے، کبھی جاگنگ کر رہا ہے۔ یہ کس لیے؟ یہ رنگ کے اندر پرفارمنس شو کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ جتنا وہ محنت سے تیاری کرے گا، جب رنگ کے اندر جائے گا تو اچھا مقابلہ کرے گا۔ اسی طرح یہ جو ہر وقت توجہ اللہ رکھنا یا ذکر میں مشغول رہنا، یہ نماز کے اندر توجہ رکھنے کی مشق کہلاتی ہے۔ جتنا زیادہ ہم خارج نماز میں مشق کریں گے، جب اللہ اکبر کہیں گے تو مخلوق کی یاد پہ چھری پھیر کے اللہ کی یاد کے ساتھ واقع ہو جائیں گے۔ تو نماز کے اندر خشوع اور خضوع کا پیدا کرنا، یہ نماز کی زینت ہے۔ اللہ سے دعا مانگا کریں۔ اچھا ایک غور کریں، کبھی ہم نے دعا مانگی اللہ ہمیں تسلی کی 2 رکعت پڑھنے کی توفیق دے دیجیے، اے اللہ ہمیں تسلی کی 2 رکعت پڑھنے کی توفیق۔ تسلی کی نماز پڑھنے کا شوق ہی کم ہو گیا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیعت ہونے کے لیے آئے تو سید صاحب نے پوچھا کہ اسماعیل کیسے آئے؟ تو کہا کہ حضرت اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ مجھے بھی صحابہ جیسی نماز پڑھنی سکھا دیجیے۔ ہمارے حضرات سیکھا کرتے تھے کہ نماز پڑھی کیسے جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ سید صاحب نے کہا کہ اچھا ذرا چارپائی میری چارپائی کے قریب ڈلوا لینا۔ سو گئے۔ جب تہجد کا وقت ہوا تو پوچھا کہ اسماعیل اٹھ گئے ہو؟ میں نے عرض کیا حضرت آنکھ کھل گئی ہے۔ فرمایا اچھا اٹھو اللہ کے لیے وضو کرو۔ فرماتے ہیں ان کا جو لفظ اللہ کا نکلنا تھا نا زبان سے، میرے تو جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اور میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ وضو کیا کہ ایک ایک عضو کو دھوتے ہوئے، پاک کرتے ہوئے، یعنی پانی بہاتے ہوئے مجھے اللہ کا دھیان حاصل تھا۔ میں مصلی پہ آ گیا، اسماعیل وضو کر لیا؟ جی حضرت کر لیا۔ اچھا اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو۔ پھر جو دوبارہ اللہ کی ضرب لگائی نا تو فرماتے ہیں کہ دل پر ایسا اثر ہوا کہ میں نے ادھر نماز شروع کی، ادھر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی ایسی نماز ادا نہیں کی۔ تو نماز پڑھنا سیکھا کرتے تھے۔ تو نماز کی زینت خشوع اور خضوع میں ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن